بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ جہاں بھی مسلمان آباد ہیں ان میں جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، جو مشکلات میں ہیں اللہ ان کی مشکلوں کو آسان کرے، جو لڑائی جھگڑوں میں اللہ ان کے جھگڑے ختم کرے، سب کو اچھے ماحول میں پیار محبت کا ماحول بنا کر سب کو اچھی حالت میں جینا نصیب کرے۔ جو پریشان ہیں، جو حاجت مند ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کرے، ان کی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ جن لوگوں کو نظر لگ جاتی ہو یا ان پر سحر جادو ہو جاتا ہو یا حسد ہو جاتا ہو یا جن لگ جاتا ہو، اس کے لیے سب سے آسان اور بہترین علاج سورۃ الفاتحہ، الحمد للہ رب العالمین، یا آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا سورہ فلق یا سورہ ناس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس صورت میں کئی باتوں کا ذکر آیا ہے۔ دنیا میں جو بھی شر پیدا کیے گئے ہیں ان تمام شرور سے پناہ مانگی گئی ہے اللہ کی، اور اس میں سحر کا ذکر آیا ہے، اور اس میں حسد کا ذکر آیا ہے، اور پناہ مانگی گئی ہے ان چیزوں سے، ان امراض سے۔ اور حسد کے ساتھ نظر ہوتی ہے، حسد کے ساتھ نظر بھی ہوتی ہے، اکثر تر ہمیشہ، الا ماشاء اللہ، شاید ہی کبھی حسد ہو اور اس کے ساتھ نظر نہ ہو، یہ شاید کبھی ہوتا ہوگا، لیکن اکثر تر حسد کے ساتھ نظر بھی ہوتی ہے، واللہ اعلم۔ لیکن تحقیق کے مطابق علم سرمایہ میں ہم خوض کریں تو اس کی روشنی میں جو ثابت ہوتا ہے اکثر تر حسد کے ساتھ نظر ہوتی ہے۔ تو اس میں نظر کا بھی ذکر آ گیا، اگرچہ ظاہری طور پر ظاہری الفاظ میں حسد اور سحر اور حسد کا ذکر ہے، لیکن جب حسد کے ساتھ نظر بھی ہوتی ہے تو اس میں نظر کا بھی ذکر آ گیا ہے۔ اور یہ صورت چاہے اس میں کچھ الفاظ آئے ہوں یا نہ آئے ہوں امراض کے، لیکن ان امراض سے بھی شفا کا ذریعہ ہے۔ جو انسان نفسیاتی مریض ہو وہ بھی یہ صورت پڑھے یا قل اعوذ برب الناس پڑھے تو انشاءاللہ باذن اللہ اللہ اس کو امراض نفسیاتی امراض سے بھی شفا عطا فرمائے گا۔ جسمانی امراض ہو تو انشاءاللہ باذن اللہ اس سے بھی شفا ہو سکتی ہے، اور روحانی امراض چاہے کچھ بھی ہو، حسد، نظر بد، جادو ٹونا کچھ ہو، اللہ اس سے شفا عطا فرما سکتا ہے، اور اس سے شفا ہو جاتی ہے باذن اللہ تعالی۔ جو انسان جس کو بہت زیادہ نظر لگ گئی ہو، وہ اگر آسان سے آسان علاج چاہتا ہے تو وہ یا تو کثرت سے سورۃ الفاتحہ الحمد للہ رب العالمین مکمل سورت پڑھ کر اپنے آپ پر دم کرے، یا کثرت سے آیت الکرسی پڑھے، یا نہیں تو قل اعوذ برب الفلق پڑھے، یا قل اعوذ برب الناس بھی اس کے ساتھ پڑھے، یا نہیں تو صرف قل اعوذ برب الفلق پڑھے، اس پہ اکتفا کرے، یا سورہ فاتحہ پڑھے، کثرت سے پڑھ کر اپنے آپ پر دم کرے، صبح شام دن میں کئی بار آرام سے کثرت سے پڑھ کر اپنے آپ پر دم کرتا رہے۔ دن زیادہ لگتے ہوں تو لگنے دیں، اس سے ہوگا کیا کہ اس کو مکمل شفا ہو جائے گی۔ کسی کو جلد شفا ہو جاتی ہے، اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، ہر بات اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، شفا کا ہونا نہ ہونا، صحت مند ہونا انسان نہ ہونا، سب اللہ کی مرضی پر موقوف ہے۔ جب چاہتا ہے وہ شفا ہو جاتی ہے، جس کے لیے چاہتا ہے جلدی شفا ہو جاتی ہے، جس کے لیے چاہتا ہے دیر سے شفا ہوتی ہے، جس کے لیے چاہتا ہے شفا ہوتی ہی نہیں، جس کے لیے چاہتا ہے شفا ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، قرآن نازل ہوا اس پہ عمل کرنے کے لیے، اس کی تلاوت کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اللہ کو ماننے کے لیے، سب کچھ جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا، جو کچھ احکامات جاری کیے گئے وہ ماننے کے لیے، اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمائے ہیں اس پر پابند ہونے کے لیے قرآن نازل ہوا۔ اس کی تشریحات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تفسیر میں بہت کچھ جو کچھ فرمائے ہیں، احادیث کی شکل میں جو ہمارے سامنے علم سرمایہ موجود ہے، اس پہ عمل کرنا، اس نبی کی پیروی کرنا، یہ سب قرآن ہی ہمیں سکھاتا ہے، یہ سب قرآن ہمیں سکھاتا ہے۔ اور قال اللہ قال الرسول کے عین موافق ہے۔ اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ رسول کی اطاعت کرنا، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرنا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے نبی کی رسول کی اطاعت کرو۔
تو اس میں اگر انسان صرف سورۃ الفاتحہ پر اکتفا کرے، جس طرح کے ایک صحابی نے ایسا کیا تھا، تو اس کے لیے کافی ہو جائے گی، وہ سورت کافی ہو جائے گی، اس کو مکمل قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ وہ ایک سورت ایمان و اعتقاد سے، اللہ پر بھرپور یقین سے اگر وہ پڑھ لے اپنے مرض میں، تو باذن اللہ تعالیٰ اس ایک سورت سے اس کو مکمل شفا ہو جائے گی۔ وہ نہ پڑھتا ہو تو آیت الکرسی پڑھ سکتا، اسی یقین و اطمینان سے، اسی یقین و ایمان سے وہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے آپ پر دم کرتی رہے تو باذن اللہ کی توفیق سے اس کو شفا ہو جائے گی۔ یا نہیں تو قل اعوذ برب الفلق، یا نہیں تو قل اعوذ برب الناس، یہ کچھ بھی صورتیں پڑھ کر دم کرے یا یہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کرے، اس کو باذن اللہ تعالیٰ بہت جلد فوری طور پر انشاءاللہ شفا ہو سکتی ہے، اور ہو جاتی ہے، عموماً ہو جاتی ہے۔ اور کبھی اللہ کی مشیت سے شفا میں دیر ہوتی ہے تو وہ اپنا وقت اور بڑھائے اور زیادہ دنوں تک پڑھتی رہے تو انشاءاللہ اس کو ایک نہ ایک دن باذن اللہ تعالیٰ ضرور شفا ہو جاتی ہے، انشاءاللہ ضرور شفا ہو جائے گی۔ یہ پڑھنا چاہیے، سب سے آسان سے آسان ترین علاج ہے۔ اللہ کے کلام سے اگر وہ پڑھ کر شفا یاب ہونا چاہتا ہے، اللہ کے کلام سے اپنا علاج کرنا چاہتا ہے، تو سب سے آسان علاج ہے سورۃ الفاتحہ کا، کہ ایک نام شفا بھی ہے اور رقیہ بھی ہے۔ تو اس طرح پڑھنے سے اس کی جو فضائل ہیں، انسان کو قرآن پڑھنے کے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، پورا کا پورا قرآن شفا ہے۔ انسان پورے قرآن میں سے کوئی بھی آیت پڑھے، کوئی بھی سورت پڑھے، اس میں شفا رکھی گئی ہے، سب کے لیے، مومنوں کے لیے جو اس کے ماننے والے ہیں، ان کے لیے شفا رکھی گئی ہے۔ لہٰذا وہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں یا سورہ ناس پڑھیں یا آیت الکرسی پڑھیں یا کوئی اور آیت پڑھیں یا کوئی اور سورت پڑھیں، زیادہ پڑھیں یا کم پڑھیں، بہرحال مکمل قرآن میں شفا ہے۔ چاہے کچھ بھی پڑھ لے قرآن میں سے لے کر، اس کو باذن اللہ شفا ہو جائے گی۔ ایمان و یقین سے پڑھے۔ کافی راقیوں کو دیکھا جاتا ہے، وہ تجربے تلاش کرتے ہیں، تجربوں کی کھوج کرتے رہتے ہیں، اس سے پڑھو تو ہوگا، اس سے پڑھو تو نہ ہوگا۔ کہاں سے فکس کر لیا ہے یہ سب؟ یہ کس نے سکھایا ہے؟ اللہ تو فرمان وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، پورا قرآن شفا ہے۔ مفسرین کرام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ مکمل قرآن شفا ہے، کچھ بھی اس میں سے پڑھا جائے وہ شفا کا ذریعہ ہے۔ اور سب سے آسان علاج ہے، اگر اس سے بھی آسان ہو تو قرآن کی سب سے جو چھوٹی سورت ہے، اس سے بھی انسان اپنا علاج کر سکتا ہے۔ سب سے کم آیتوں کی سب سے جو چھوٹی سورت ہے قرآن کی، اس سے بھی انسان اپنا علاج کر سکتا ہے۔ لوگوں نے ایسی باتیں مان لی ہیں کہ یہ پڑھیں گے تو شفا ہوگی، وہ پڑھیں گے تو شفا ہوگی، یہ ایسا فکس کر لینا یہ کوئی حاجت نہیں رکھتا۔ قرآن سے جڑو، ایسا جڑو کہ مکمل قرآن شفا ہے، مان لو، اپنے تہ دل میں اتار لو۔ یہ جب مانو گے تو آپ کسی بھی آیت کی تلاوت کریں، آپ کچھ بھی سورت پڑھیں، اللہ آپ کو اس کے ذریعے شفا عطا فرما دے گا باذن اللہ۔ آسان علاج، بڑے بڑے امراض کا آسان علاج۔ سحر بڑا مرض ہے، حسد بھی بری بیماری ہے، نظر کا لگ جانا بھی ایک برا مرض ہے، بڑا مرض ہے۔ کبھی نظر اگر کم ہو تو چلتے پھرتے کچھ دم کر لینے سے اتر جاتی ہے، لیکن شدید ہو، سخت ہو نظر تو کیا ہوتے انسان کا خاتمہ کر دیتی ہے، اس کی جان نکال لیتی ہے، مٹا دیتی ہے انسان کو۔ نظر کبھی کم ہوتی ہے، کبھی زیادہ ہوتی ہے، کسی کی تیز ہوتی ہے، بہت زیادہ تیز، کسی کی بہت زیادہ پر اثر ہوتی ہے، شدید متاثر کر دیتی ہے، کسی کی نظر بہت معمولی سی ہوتی ہے۔ کبھی شفا ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، کبھی شفا نہیں ہوتی۔ انسان کیا بیمار رہ کر مر جائے؟ نہیں، اس کو کوشش کرنا ہے۔ اور سورۃ الفلق بہترین علاج ہے۔ کتنے لوگ، کتنے راقی اور نہ جانے کتنے مریض کیا کیا آیتیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اپنا ایمان کمزور کر لیتے ہیں۔ یہ آیت کی کھوج کرو، وہ آیت کی کھوج کرو، معلوم ہوا کہ اس میں بڑا اثر ہے، معلوم ہوا کہ وہ آیتیں جلالی ہے، معلوم ہوا کہ آیتوں میں اثر نہیں ہے۔ ارے اللہ کے بندو، تم کچھ بھی پڑھو، جو لوگ متاثر ہیں ان سے مخاطب ہوں، یہ دوسروں تک پہنچائیے بات کو۔ جو لوگ یہ سن سکتے ہیں، جو بیمار ہیں، ان کو سنائیے ان باتوں کو۔ کچھ بھی پڑھو آپ قرآن کے اندر سے نکال کر، الحمدللہ اللہ آپ کو اس کے ذریعے شفا عطا فرمائے گا باذن اللہ۔ پڑھیے آپ
قرآن کو آزمائیے نہیں، آپ ایمان و اعتقاد سے، کامل یقین سے آپ قرآن کی تلاوت کیجئے، بار 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 پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ باذن اللہ اللہ آپ کو اپنے حکم سے، اپنی توفیق سے شفا عطا فرمائے گا۔ قرآن ذریعہ ہے، قرآن ذریعہ ہے۔ آپ جڑیے قرآن سے، اللہ سے، آزمائیے نہیں آیتوں کو، قرآن کی صورتوں کو، قرآن کو آزمانے کے لیے نہیں، اس پر ایمان لانے کے لیے نازل کیا گیا ہے، اس کو مانیے، اس پہ عمل کیجئے، اس کی تلاوت کیجئے، ضرورت پڑے تو اس کو پڑھ کر دم کر لیجئے۔ جس کو تاخیر ہوتی ہے شفا میں، وہ بیٹھ کر آرام سے بار 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 پڑھا کرے، صبح شام پڑھے، یا بلکہ دن میں کئی بار بیٹھ کر پڑھا کرے کثرت سے، اور دم کر لیا کرے، اس کو ضرور بضرور جلد سے جلد شفا ہو جائے گی۔ تاخیر ہو جائے اللہ کی مصلحت سے شفا میں تو تھوڑا اور پڑھے، وہ کچھ دن اور پڑھے، وہ مایوس نہ ہو، دوسری آیتوں کی کھوج میں نہ نکلے، اس سے تو نہیں ہوا ہم وہ پڑھیں گے، یا کچھ اور پوچھ کے تلاش کر کے ہم وہ پڑھا کریں گے، یا وہ وظیفہ چن لیں گے، اس کو بیٹھ کے ہزاروں بار پڑھیں گے، وہ اللہ کا نام پڑھیں گے۔ اس طرح نہیں، آیات سے جڑ جائیے، آپ اس پہ عمل کیجئے، اس کی تلاوت کیجئے، اس کا معنی سمجھیے، بیمار ہو جائیں تو آپ دم کر لیجئے، اللہ آپ کو ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ اس قل اعوذ برب الفلق میں کافی چیزوں کا ذکر ہے، سحر کا ذکر ہے، پناہ طلب کی جا رہی ہے، ہر شر سے جو اللہ نے دنیا میں پیدا کیا ہے، جو دنیا میں ہر شر پیدا کیا گیا اس سے پناہ طلب کی جا رہی ہے، اور نظر سے، حسد سے پناہ طلب کی جا رہی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ہر جادو کے ساتھ جنات ہوتے ہیں، اور ہر حسد کے ساتھ نظر ہوتی ہے، لیکن ایسا ہونا اکثر ہوتا ہے، یہ بات درست ہے، واللہ اعلم، یہ بات بالکل علمی اعتبار سے اگر مانا جائے تو یہ بات بالکل درست ہے۔ ہر حسد کے ساتھ نظر ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ، جب اللہ کی ویسی مشیت ہو تو صرف حسد ہو سکتا ہے، نظر نہ ہو، سبحان اللہ، مگر نقصان پہنچانے والی چیز ہے وہ۔ تو مانا یہ جاتا ہے کہ علمی اعتبار سے ہر حسد کے ساتھ نظر ہوتی ہے، اور ہر جادو کے ساتھ جنات ہوتے ہیں، اور کبھی نہیں بھی ہوتا ہے، کبھی بہت کم، کبھی نہیں بھی ہوتا ہے۔ تو اس بات کو لے کر چلنا چاہیے کہ سارے باتوں کا اس میں ذکر آ گیا ہے۔ سورۃ الفلق میں جنات، اگرچہ ظاہری طور پر ویسے الفاظ نہیں آئے ہیں، مگر جب کہا جاتا ہے کہ جادو کے ساتھ جنات بھی ہوتے ہیں، جادو کروا دیا جاتا ہے، جنات بھیج دیے جاتے ہیں، جنات کو پابند کیا جاتا ہے کہ جا کر ان پر سوار ہو جاؤ، جا کر ان کے ارد گرد پریشانیاں پیدا کرو، یا ان کی رکاوٹوں کا سبب بنو، یا ان میں جھگڑا لگاؤ، یا ان کا خرابہ کرو، بہرحال ان کا سکون برباد کرو۔ بہرحال جنات کو لگایا جاتا ہے، یہ سحر ہے، یہ جادو ہے، باضابطہ بھیجا گیا ہے، کروا کر ایک پلان بنا کر یہ کیا گیا ہے، سحر ہے یہ۔ اور سحر میں طاقت اس وقت پیدا ہوتی ہے، ساحر ملائن کے پاس، ملعون ہیں وہ، اللہ کی لعنت ہے ہر ساحر پر، جب وہ شرک کرتے ہیں، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ کی توہین کرتے ہیں، اس کے کلام کی توہین کرتے ہیں، اس کے دین کی توہین کرتے ہیں، اللہ کے انبیاء کی توہین کرتے ہیں، احکام و مسائل کی توہین کرتے ہیں، اللہ جو فرماتا ہے اس کا الٹ کرتے ہیں، اس کے عکس جاتے ہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اطاعت نہیں کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں عمدن، تاکہ ان کے عمل میں، ان کے سحر میں طاقت پیدا ہو، ان کے سحر میں اثر پیدا ہو، ان کا سحر کارگر ثابت ہو۔ اللہ کی لعنت ہے ہر ساحر پر۔ معلوم ہوا کہ سحر کے ساتھ جنات ہوتے ہیں اور حسد کے ساتھ نظر ہوتی ہے، اور گویا اس لحاظ سے اس میں ہر چیز جمع ہو گئی ہے، اس لیے سورۃ الفلق پڑھنے سے ماشاءاللہ ساری چیزوں سے شفا یاب ہو سکتا ہے۔ صرف ایک ہی صورت، بہت بڑا علاج لیے بغیر ایک ہی صورت کو بار 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 وہ پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر لیا کریں مریض، تو باذن اللہ اس سے شفا یاب ہو جائیں گے۔ بڑے علاج کی ضرورت نہیں رہے گی ان کو، بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی، فوکس کی ضرورت ہے، ایمان کامل ایمان اور اعتقاد کی ضرورت ہے۔ اپنے ایمان کو ایسا جوڑیے اللہ کے کلام سے کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے فرما دیا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، مکمل قرآن شفا ہے، کچھ بھی پڑھ لیجئے آپ، اس سے شفا ہو جائے گی، باذن اللہ شفا ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ اس کو شفا ہو سکتی ہے، اور ماننا تو ایسے ہی ہے کہ پورا قرآن شفا ہے، چاہے کوئی صورت پڑھیں، چاہے
کوئی آیت پڑھیں۔ تو سب سے آسان علاج بتا رہا ہوں۔ کافی لوگوں کو میں نے بھٹکتے دیکھا، اپنی قیمتی زندگی کا وقت گنواتے دیکھا۔ کیا ضرورت ہے اس کی؟ آپ گھر بیٹھے آپ اپنا علاج خود کریں۔ کثرت سے پڑھیے آپ اللہ کا کلام۔ اس میں سب سے آسان کیا ہے؟ آسان یہی ہے، سورہ فلق، الحمدللہ رب العالمین، سارے ہی لوگ جانتے ہیں، سارے ہی مسلمان یاد رکھتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ اور آیت الکرسی بھی سارے ہی مسلمان یاد رکھتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ اور قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سارے ہی لوگ یاد رکھتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ بچے تک یاد رکھتے ہیں، بڑے لوگ کیسے یاد نہیں رکھیں گے؟ الا ماشاء اللہ۔ مگر اکثریت کا یہ ہے کہ ان صورتوں کو، اس آیت کو یاد رکھتے ہیں، بچپن سے ان کو پڑھا دیا جاتا ہے، ہمارا دین ہے، ہمارا اسلام ہے، ہمارا اللہ ہے، ہمارے نبی ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اس میں کی آیتیں ہیں، یہ اس میں کی آیت ہے، یہ اس میں کی صورتیں ہیں، یہ پڑھنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ایک آیت ہے، اپنے بچوں کو پڑھا دیتے ہیں، رٹا دیتے ہیں، اس لیے ان کو یاد رہتا ہے۔ اس وجہ سے اتنی چھوٹی آسان صورتیں، مگر اتنا بڑا اس کا کمال کہ اچھے مرض سے شفا یاب ہو جاتا ہے انسان، بہت زیادہ امراض سے انسان شفا یاب ہو جاتا ہے، نفسیاتی امراض ہی کیوں نہ ہو، دلی دماغی امراض کیوں نہ ہو، اس سے بھی شفا ہو جاتی ہے باذن اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ کا کلام ہے، اللہ فرما چکا ہے، پورا قرآن شفا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کی روشنی میں، کہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ پورا قرآن شفا ہے۔ آپ تعین نہ کریں کہ وہ آیت شفا ہے، وہ سورت شفا ہے، اس میں نہیں ہے، وہ آیت وہ سورت جلالی ہے، باقی نہیں ہے۔ ہم نہ کریں یہ فیصلے، اللہ فرما چکا ہے پورا قرآن شفا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ کوئی مریض انسان سورۃ الفلق، قل اعوذ برب الفلق پڑھنے لگ جاتا ہے، کثرت سے پڑھ کر اپنے آپ پہ دم کرتا رہتا ہے، تو باذن اللہ اس کو جادو سے شفا ہو جائے گی باذن اللہ تعالی۔ سحر سے، حسد سے، نظر بد سے، جنات سے، آسیب سے، سایوں سے اس کو شفا ہو جائے گی، مکمل وہ چیزوں سے وہ نکل جائے گا، امن و امان سے جیے گا، سلامتی سے جیے گا، وہ چیزیں اس سے دور دفع ہو جائیں گی، جادو کا اثر ٹوٹ جائے گا، نظر کا اثر اتر جائے گا، نظر اتر جائے گی، حسد ختم ہو جائے گا، جنات بھاگ جائیں گے، یہ سب ہو جائے گا وہ ایک صورت، چھوٹی سی صورت پڑھنے کی وجہ سے۔ تو فوکس کی ضرورت ہے، ایمان اور یقین کی ضرورت ہے، اللہ کے کلام کو آزمایا نہ کریں۔ جو بیمار لوگ ہیں زیادہ بڑے علاج کی تلاش میں اپنا وقت خراب کرتے ہیں، بیماری رہ جاتے ہیں، ویسے لوگ اپنا وقت نہ خراب کیا کریں، وقت بچائیے اپنا، آپ کے کام آئے گا، صحیح جگہ لگائیے وقت کو، آپ بیٹھ جائیے، قرآن کو کثرت سے پڑھیے، آپ پڑھ سکتے تو پورا قرآن پڑھا کریں، آپ کو کہیں نہ کہیں الحمدللہ پڑھتے کسی نہ کسی لمحے، کسی نہ کسی ساعت، کسی نہ کسی دن، کسی نہ کسی وقت آپ کو شفا ہو جائے گی باذن اللہ تعالی۔ یا وہ نہیں کر سکتے ہیں تو سورہ فلق پڑھ لیجئے، آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، آپ جو چاہیں پڑھ لیں آپ قرآن میں سے، اس کی فضیلت ہے، یہ چیزوں کے لیے خاص ہے، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، آمن الرسول، سبحان اللہ۔ تو یہ فوکس کر کے پڑھ لیں ایمان و اعتقاد سے، ایمان و یقین کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ ضروری ہے کہ آپ تھوڑی محنت کریں، روزمرہ جس طرح ایک بار پڑھ لیتے ہیں ویسا نہ پڑھیں، آپ صحت مند انسان نہیں ہیں، آپ کو صحت مند ہونا ہے، آپ کو ان جنات کو بھگانا ہے، تو ضروری ہے کہ آپ کو تھوڑی تو محنت کرنی پڑے گی۔ مطلب یہ کہ آپ کو کچھ زیادہ پڑھنا پڑے گا، صبح شام ایک بار آپ پڑھ لیتے ہیں، 3 بار پڑھ لیتے ہیں، کافی عام لوگوں کے لیے ہے، ثواب کے لیے، حفاظت کے لیے، لیکن جو بیمار ہیں ان کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایک صورت کے پیچھے محنت کیجئے اور دیکھیے پھر الحمدللہ کیسے شفا نہیں ہوتی۔ بھٹکتے پھرنے سے کیا ہوتا ہے؟ وقت خراب ہوتا ہے، آپ کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، وہ آپ آیات کی تلاش میں نکلتے ہیں، وہ صورتوں کی تلاش میں نکلتے ہیں، وہ وظائف کی تلاش میں نکلتے ہیں، پھر اس سے دل نہ بھرے، وہاں سے دل ٹوٹ جائے، آپ کے کمزور اعتقادی کی وجہ سے دل اس سے ٹوٹ جائے، تو کیا کریں گے آپ؟ پھر یہاں وہاں چلے جائیں گے، آپ وظائف کی تلاش کریں گے، آپ پھر عملیات میں چلے جائیں گے، آپ اللہ کی پناہ۔ تو اپنے ایمان کو مضبوط بنائیے، اپنے ایمان کو پختہ بنائیے،
دین کے قریب ہو جائیے، دینی معلومات حاصل کیجیے، آپ کا ایمان بڑھے گا۔ قرآن کثرت سے پڑھیے، بہت زیادہ ایمان پختہ ہو جاتا ہے قرآن پڑھنے سے، اس پہ عمل کرنے سے۔ سبحان اللہ، نیت خالص رکھیے، آپ آزمائش کے طور پر کچھ نہ کریں، یقین سے کریں، کچھ پڑھیں کچھ کریں تو اطمینان سے کریں، یقین سے کریں۔ قرآن آزمائش کے لیے نہیں، اس کو مان کر کامل یقین کے ساتھ اس کو پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ اب جب وہ انسان ایسا کرتا ہے، کر رہا ہے زندگی میں، اور وہ بیمار بھی ہو جائے تو کیا کرے گا وہ؟ صرف اتنا کہ وہ پڑھ کر دم کر لے، انشاءاللہ اس کو شفا ہو جائے گی۔ تو اس میں کہیں جانے کی نوبت ہی نہیں آئی، گھر بیٹھے اس کا ہر کام ہو گیا۔ وہ قرآن کو پڑھ لیتا ہے، قرآن پہ عمل کرتا ہے، اور ضرورت پڑتی ہے تو قرآن پڑھ کر دم کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، کسی کی اس میں ضرورت پیش آئی نہیں، اس کو بھٹکنا پڑا نہیں، سکون سے اس کا علاج ہو گیا، سکون سے اس کا علاج ہو گیا، اور الحمدللہ سکون کی وہ زندگی جیتا رہا۔ تو میرے بھائیوں، جو بیمار ہو ان تک یہ باتیں پہنچائیں، اور آپ بیمار ہیں تو آپ اسے عمل کریں۔ زیادہ بڑی صورتیں نہ ہوں تو آپ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے ان کے ذریعے آپ اپنا علاج کر لیں۔ آپ علاج کر سکتے ہیں، اس سے بھی شفا ہو جاتی ہے، وہ بھی اللہ کا کلام ہے، چھوٹا بڑا کچھ نہیں ہوتا، وہ قرآن ہی کا ایک حصہ ہے۔ وہ آیتیں جو آپ منتخب کریں، وہ صورتیں چاہے بڑی ہوں یا چھوٹی ہوں، وہ قرآن ہی کا ایک حصہ ہے، قرآن ہی میں داخل ہے۔ وہ سارا 30 پاروں کے اندر جو بھی آپ کچھ پڑھیں گے وہ قرآن ہے، آپ کو باذن اللہ تعالی اس سے شفا ہو سکتی ہے۔ اور دعا ہے کہ جو بھی پڑھیں، جو کوششیں کر رہے ہیں، جن کو شفا کی ضرورت ہے، جن کو شفا کی طلب ہے، وہ بیمار ہیں، اللہ ان کو کامل صحت عطا فرمائے۔ ھذا واللہ اعلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔